فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ کے راستے میں صبح کے وقت میں نکلنا یا شام کے وقت میں نکلنا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کسی نیکی کے کام میں نکلے اور وہ نیکی کا کام ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو تو وہ نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یعنی ساری دنیا آدمی کو مل جائے تو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا کہ اللہ کے راستے میں صبح کے وقت میں نکلنا یا شام کے وقت میں نکلنا۔ غدا یغدو کہتے ہیں صبح کے وقت میں نکلنے کو، اور راح یا روح کے معنی ہوتے ہیں شام کے وقت میں چلنے کو، اور عام طور سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ صبح کے وقت آدمی نکلے اور جانوروں کو چرانے کے لیے لے جائے یا اپنے رزق حلال کی کمائی کے لیے نکلے یا اور کسی کام کے لیے، تو وہ ہے غدا یغدو۔ اور پھر جب شام کو گھر کی طرف واپس آتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے راح یا روح۔ تو اللہ کے راستے میں آدمی صبح کے وقت نکلے یا شام کے وقت نکلے یا واپس آئے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ صرف نکلنا ہی باعث اجر و ثواب نہیں ہے، بلکہ واپس آنا جو ہے وہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ غدوہ کا مطلب صبح کے وقت نکلنا اور روحہ کا مطلب شام کے وقت لوٹنا۔ تو اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قفلۃ کغزوۃ، شاید پیچھے گزر چکا یہ کہ قفلۃ کغزوۃ، کہ واپس لوٹنا ایسا ہی ہے جیسے حملہ کرنے کے لیے جانا۔ تو جہاد کے لیے جب آدمی جاتا ہے تو بڑا اجر و ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ ڈیوٹی پوری کر کے اپنے گھر واپس آ رہا ہوتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے۔ جانا بھی باعث ثواب ہے اور واپس آنا بھی باعث ثواب ہے۔ اسی طرح آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر قدم کے اوپر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہ جو ثواب ہے یہ صرف جانے کا نہیں ہے بلکہ واپس آنے کا بھی ہے، اس لیے کہ واپس آئیں گے تو پھر جائیں گے، اگر واپس ہی نہیں آئیں گے وہیں بیٹھے رہیں گے تو پھر کیسے وہ اگلی مرتبہ کیسے جائیں گے پھر آپ؟ تو اس طرح اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبح کو نکلنا یا شام کو نکلنا یا واپس آنا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اگلی بات یہ سمجھیے کہ فی سبیل اللہ یہ عام لفظ ہے، اور فی سبیل اللہ کا مطلب اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں کے دو مقصد ہیں، ایک تو یہ کہ وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے کیا جائے۔ ہر نیک کام ہر وقت میں کرنے کا نہیں ہوتا۔ اب اس وقت میں تلاوت بھی کر سکتا ہوں، اپنا مطالعہ بھی کر سکتا ہوں، آپ کو یہ سبق بھی پڑھا سکتا ہوں، تیسرا کلمے کی بھی تصویر پڑھ سکتا ہوں، درود شریف کی بھی پڑھ سکتا ہوں، میں کسی کے عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہوں، گھر والوں کا بھی کام کر سکتا ہوں، بہت سارے کام ہیں نیکی کے، لیکن کس وقت میں کون سا کام کرنا ہے یہ ہے بات سمجھنے کی۔ تو سمجھ کی علامت یہ ہے کہ آدمی وہ کام کرے کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ اب میں نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ بھائی بدھ کے دن کوشش کریں گے سبق پڑھانے کی،
اب اس وقت میں اگر میں تلاوت کروں تو ثواب تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ وعدہ خلافی بھی ہوگی، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں آپ کو سبق ہی پڑھا دوں تاکہ مجھے وعدہ خلافی کے گناہ سے میں بچ سکوں۔ اگرچہ حدیث شریف کا سبق میں وہ ثواب منصوص نہیں ہے جو قرآن کی تلاوت میں منصوص ہے، کیونکہ وہاں تو ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن زیادہ طالبین کے پڑھنے پر تو یہ ثواب منصوص نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، اس لیے اس وقت میں یہ پڑھانا تلاوت سے بھی بڑھ کر ہے، تلاوت سے بھی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ نعمل صالحا ترضا، یا اللہ مجھے ایسی نیکی کے کام کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کام سے ہر وقت میں راضی نہیں ہوتے، ہر نیک کام سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے، بلکہ وہ نیک کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ وہ جو عمل ہے جس کے لیے آپ صبح کو نکل رہے ہیں یا شام کو نکل رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو۔ اب فرض کرو کہ گھر میں والدہ بیمار ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ بھئی میرے لیے دوا لا دو ورنہ ڈاکٹر اٹھ جائے گا۔ آپ نے کہا بھئی میں نے تو مغرب کے بعد اپنا مشورے کا پروگرام رکھا ہوا ہے، تعلیم ہے میری تو میں تو وہاں جاؤں گا۔ تو اب یہ آپ تعلیم میں تو جا رہے ہو یا جناب مشورے میں جا رہے ہو، اس کا اتنا ثواب نہیں ہے، اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ ماں کو ناراض کر کے، ماں کا حق مار کر، ماں کا حق ضائع کر کے جا رہے ہو، تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہیں ہے۔ تو ہر وقت میں ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آدمی صبح کو جائے کسی کام کے لیے یا شام کے لیے شام کو جائے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ کیا بھی جائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہ ہو، کسی کے دباؤ کی وجہ سے نہ ہو، دنیاوی مفادات کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ محض اس نیت سے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری دنیا بھی اچھی ہو جائے، آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ تو جب آپ کسی ایسے عمل کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبح کو نکل کر جائیں گے یا شام کو نکل کر جائیں گے تو یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اب یہ بہت سارے فی سبیل اللہ، تو بہت سارے آپ کلاس میں جا رہے ہیں تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، آپ پڑھنے جا رہے ہیں، استاد جو ہے وہ پڑھانے جا رہا ہے جی، دونوں کے عمل میں فرق ہے لیکن اس کے باوجود دونوں فی سبیل اللہ ہیں۔ ایک آدمی کے گھر میں رزق حلال کھانے کو نہیں ہے، وہ محنت مزدوری کرنے جا رہا ہے، ایک آدمی کے بچہ بیمار ہے، اس کے لیے دوائی لینے جا رہا ہے۔ تو یہ مختلف اعمال ہیں اور ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو سکتا ہے، بس دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ عمل صالح اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو، اور دوسرا یہ کہ نیت آپ کی صحیح ہو۔ تو اللہ کے راستے میں صبح کے وقت نکلنا یا شام کے وقت میں نکلنا یا واپس آنا، یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ساری دنیا ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کام کیا جائے وہ دوسری طرف، اس لیے کہ دنیا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60 70 80 سال کام دے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نکلے ہیں وہ 70 سال میں بھی کام دے گی، اور پھر قبر میں بھی کام دے گی، پھر آگے جنت میں بھی کام دے گی۔ یہ تو حدیث نمبر 52 تھی۔